سیاسی مذہبی زعما ہیں وہ خطاب کریں گے. اسی میں انشاءاللہ ہم جو ہے پاکستان اور عالم اسلام کے علماء اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کی جو مشاورت سے سن 2022-23 کی، بھائی یہ ذرا بند کر لیں، سن 2022-23 کے لیے جو مؤثر ترین امن کے لیے عالمی شخصیات ہیں ان کے ایوارڈ کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے مسائل اور ہمارے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ وحدت اور اتحاد میں ہے. پاکستان اس وقت معاشی، اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی بحران میں ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جس سمت میں چلی ہے اور جس طرح انتہا پسندانہ رویے وہ طاقت پکڑ رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. یہ سیاست جو ہے ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو ایک انتہا پسندانہ رویے، اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہ گیا. پہلے ہوتا تھا کہ آپ عدلیہ کی طرف دیکھتے تھے، آپ اپنے اکابرین سیاسی قائدین کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آج کوئی بات چیت کے لیے بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عدلیہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں، یعنی اللہ کے بعد زمین پہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے غم، حزن اور تکلیف دہ ہے. میں محترم جناب چیف جسٹس صاحب اور باقی تمام معزز جج صاحبان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ جو ایک تماشے کی صورت کیفیت بنتی جا رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے وہ خود کوئی سنجیدہ اقدام اٹھائیں. اگر انصاف کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں تو شریعت اسلامیہ اور شرعی اصول یہ کہتے ہیں کہ جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے اوپر موسم کے حالات بھی جو ہے اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر مفتی اور قاضی فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کے لیے نکلے اور موسم کی تپش یا موسم کی سردی اس کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو اس کو اس دن فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک احتیاط کا حکم ہے. لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ ایک میدان لگ گیا ہے، ایک سیاسی میدان ہے. ایک دن ایک چیز پڑھنے کو ملتی ہے، دوسرے دن دوسرے جج صاحب کوئی چیز جاری کرتے ہیں. محترم چیف جسٹس صاحب، آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ایک جگہ پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں. اگر جہاں سے ہم نے انصاف لینا وہاں یہ کیفیت ہوگی اور اس ادارے پر بھی عدم اعتماد ہو جائے گا تو پھر دنیا کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے. دیکھیے، ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت اور آمریت کے مختلف ادوار رہے ہیں، لیکن ان آمریتوں کو بھی طاقتور کس نے بنایا ہے؟ بڑی تلخ تاریخ ہے. جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جب آمر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان کی تائید کرتے ہیں. کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی آمد کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کرنے والے بابا جمہوریت بھی تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف آئے تھے تو لاہور میں جو مٹھائیاں تقسیم کی گئی، ان مٹھائیوں کو کھانے اور کھلانے والے ہمارے ملک کے بابا جمہوریت بھی تھے؟ یہ ہماری تلخ تاریخ ہے. اگر جمہوری قوتیں یا سیاسی قوتیں آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل نہیں کریں گی اور دعوت دیں گی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو پھر ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کو ہم ٹھیک کریں. اور یہ تلخ حقیقت ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. اس وقت قوم وحدت چاہتی ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں لائنوں میں آٹے کے لیے لگی ہوئی ہیں. ہم زرعی ملک ہیں. وہ ہمارے دوست جو ہمارے ایک آہ کے اوپر ہماری مدد کے لیے نکل آتے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، آج ہمیں بار بار ان کے دروازوں پہ دستک کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ اس سے بھی نہیں سیکھا. ہم اس سے بھی نہیں سیکھ رہے
کہ ملک کے اندر جو انتشار کی کیفیت ہے، طاقتور کا اگر آپ کے پاس جتھا ہے، آپ کے پاس گروہ ہے، آپ کے پاس نوجوانوں کا ایک ٹولہ ہے، آپ جو مرضی کریں۔ برا نہ منائیں تو میں اپنی عدلیہ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کتنے لوگوں کی ضمانتیں جو لگی ہوئی تھی، ان کی تاریخیں، اس سیاسی جو مہادرائی ہے عدلیہ کے اندر اور جو سیاسی کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی ضمانتیں مؤخر ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی رہائیاں مؤخر ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے کیس مؤخر ہوئے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ غریب ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کے پاس بڑے وکلاء نہیں ہیں۔ اگر یہ لاکھوں کیس خود سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس اور نیچے پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، معزز عدلیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غریب کا پاکستان بھی ہے، یہ صرف طاقتوروں کا پاکستان نہیں ہے۔ طاقتوروں کے لیے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، کیا کسی غریب کے لیے بھی رات کو عدالت کھلتی ہے؟ کیا کسی غریب کو بھی وہ سہولت ملتی ہے؟ اور یہی مہنگائی کا حال ہے۔ جب آج دنیا آپ سے تعاون کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھ رہی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، اگر ملک کے اندر آپ سیاسی استحکام لے آئیں، 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان میں صرف اسلامی عرب دنیا کے اندر سے 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہو جائے گی، انویسٹمنٹ یہاں ہو جائے گی۔ آپ امن تو دیں، آپ استحکام تو دیں، آنا والا غیری والا جو عمل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اب دیکھیں ایک بار پھر ہمارے دوست وہ چین ہے، سعودی عرب ہے، ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے IMF کو بتا دیا سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر کا، پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں اپنا گھر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر یہاں انویسٹمنٹ کا ماحول پیدا ہو جائے، پاکستان کے اندر مختلف جو مذاہب ہیں ان کے مقدسات ہیں، بھائی ذرا پلیز، پاکستان کے اندر مذہبی مقدسات ہیں۔ مجھے سری لنکا کے وزیر ایک تشریف لائے تھے پچھلے سال، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف پاکستان کے اندر امن بحال کر دیں تو سری لنکا اور یہ جتنا بھی بدھا کے ماننے والے ہیں وہ سارے یہاں ان کے مقدسات ہیں، سکھ کمیونٹی کے مقدسات ہیں۔ آپ کے پاس سوئٹزرلینڈ سے اچھا ایریا ہے گلگت بلتستان، اور آپ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی قومیں آج ایک سعودی عرب میں دیکھیں، امیر محمد بن سلمان کے ویژن نے سعودی عرب کو ترقی کی کس راہ کے اوپر وہ صبح و شام آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی دنیا نے ہم سے، ہمارے بعد آزاد ہونے والوں نے یا آزادی لینے والوں نے کس طرح ترقی کی ہے؟ لیکن دکھ کی بات ہے ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہماری انائیں بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ اور گزشتہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں پشاور میں اور جو کراچی میں ہمارے غیر مسلم 3 بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔ ایک سکھ کمیونٹی کا ہی وہ صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اور آخری بات، بہت افسوس کی بات ہے کہ غیر ملکی سفراء کے پاس جا کر ہماری ایک جماعت کے لوگ جس طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال سیاسی لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک FIR جو ہے ہم نے گزشتہ 2.5 سالوں میں درج نہیں ہونے دی جو توہین مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وہ غلط FIR ہو، اور اگر کہیں شائبہ بھی ہوا ہے تو ان پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے۔ اور میں یہ آج پھر واضح کر دوں کہ جب میں متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا چیئرمین تھا، عمران خان صاحب کے خلاف 11 اپلیکیشنیں آئی تھیں، ہم نے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی اس لیے نہیں کی کہ ایک سیاسی بیس تھی۔ اسی طرح جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف اور میاں جویل لطیف کے خلاف ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی کہ جی بھئی آپ مذہب کا استعمال یا توہین مذہب کے قانون کا استعمال
سب سے کہتے ہیں یہ قانون بڑا محترم ہے اور اس کے خلاف کمپین مت چلائیں، آپ اس کے خلاف ویپن مت دیں اپنے دشمنوں کو۔ پہلے دنیا اس قانون کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہی ہے، خود عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ اس قانون کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں۔ آج آپ اسی قانون کے حوالے سے، اور جس کی کوئی بیس نہیں ہے، ہم نے کل بھی یہ کہا کہ غداری اور کفر کے فتوے یہ ہمیں آگے نہیں لے جا سکتے، اور ہمیں یہ ملک کے اندر سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا تھا، ملی یکجہتی کونسل اور پیغام پاکستان۔ تو اس لیے میری آج کی اس پریس کانفرنس کا دو بنیادی مقصد ہیں، ایک تو کل پیغام اسلام کانفرنس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے، اس میں سب سے پہلی اپیل تو ہمارے چیف جسٹس صاحب سے کریں گے، ادب سے کریں گے کہ سر اپنا ہاؤس ان آرڈر کہتے ہیں شاید، اپنا ہاؤس ان آرڈر کیجئے، مذاق نہ بنائیے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی انڈین جج صاحب جو ہے نا، بھارتی جج صاحب نے یہ رائے دے دی ہے تو بھائی بھارت چلے جائیں، پھر ان کی رائے لے لیں، وہاں جا کے ان سے فیصلہ کروا لیں۔ ہمیں اپنی عدلیہ پر اعتماد ہے، لیکن عدلیہ والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس اعتماد کو ڈیمیج نہ کریں، اس اعتماد کو نہ توڑیں۔ کیوں ٹیبل پہ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ کیوں بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اگر آج آپ 2 صوبوں کا الیکشن کروا دیتے ہیں، کوئی نہیں مانے گا اسے۔ جو ہار جائے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، جو جیت جائے گا وہ کہے گا، اور پھر یہی کچھ چلتا رہے گا۔ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کے لیے دروازے کھولیے ایک دوسرے، اپنی اناؤں کو، اپنے وطن، اپنی قوم کے لیے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا تو میری وہ بہن اور بیٹی جو پردے میں ہے، جو برقع پہنے ہوئے لائن میں 5 کلو کے آٹے کے لیے کھڑی ہے، اسی کا خیال کر لو، اس سفید ریش بزرگ کا خیال کر لو جو آٹے میں 5 کلو کے توڑے کے لیے کھڑا ہے۔ اگر آپ کو ان کا خیال نہیں ہے جن پہ آپ نے حاکمیت کرنی ہے، حکومت تو آپ نے انہی پہ کرنی ہے نا، ووٹ آپ نے انہی سے لینے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو اچھا پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو خوش آئندہ بھی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے ہوئے اور فاصلے کم ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ عالمی اجتماع جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور یہ جو لابی ہے جو امت مسلمہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، کس حد تک ان کی ہیجمنی ختم ہوگی اور ہمارا جو امت مسلمہ کا اسلامی ہمارا جو بلاک ہے وہ مضبوط ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں امیر محمد بن سلمان، میری ان کے ساتھ 2017 میں اس موضوع پہ ایک نشست ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور ایرانی قیادت کا ویژن بھی ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور ہم خود بھی سعودی عرب، ایران، مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے اکابرین کے ساتھ ہم خود بھی رابطے میں ہیں جب سے یہ تعلقات کی بحالی ہوئی ہے، اور اس میں تحسین ہے ہمارے برادر ملک چین کی۔ چین نے جس طرح آگے بڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوشش جس سے یا سازش جس سے یہ تعلقات خراب ہوں اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا بڑی تیزی سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس وقت سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ تہران میں موجود ہے، وہ اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اسلامی ممالک، عرب ممالک، اس کے اندر بیرونی اور فرقہ وارانہ مداخلت کا ختم ہونا۔ جب اس پہ سب نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے خون کے علاوہ، اس امت کو اس فرقہ وارانہ تشدد سے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، ہمارے ملک کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم نے بھی بے انتہا جانیں قربان کی، اور شام، عراق، یمن سب تباہ ہوئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے جو یہ بہتری آئے گی، اس سے فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں بھی بہتری آئے گی۔ ایک جو نقطہ ہے، گزشتہ دنوں ہمارے اداروں نے، بالخصوص جو ہماری پاکستان کی قابل فخر ایجنسی ہے ISI نے، جو بلوچستان میں دہشت گردی اور ایک افریط آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی، اس کے سربراہ کو گرفتار کیا۔
وہ قابل تحسین بھی ہے، اور ہم اس پر اپنے افواج پاکستان، تمام سلامتی کے اداروں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد بھی پاکستان کے علماء اور مشائخ کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے محمد بن سلمان کے وین کی بات کی، تو ہمیں ان کے ایک نقطۂ نظر میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ سفارتی تعلقات کو سوال بڑھا رہے ہیں کافی زیادہ۔ اس کا ایک ہمیں سلسلہ UAE کا بھی دیکھنے کو ملا، تو اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کو کہا گیا کہ آپ کو گارنٹیز دیں تو سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا۔ جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور یہ بات واضح کر چکے ہیں سعودی عرب کے جو فرمانروا ہیں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امیر محمد بن سلمان، اور خود مجھے فلسطینی پریزیڈنٹ نے محمود عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے جو فلسطینی عوام کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔